Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Ramzan Ishtiaq and today we are going to discuss the issue of North Korea. آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری نیوز آتی ہیں کہ نارتھ کوریا نے ایک اور نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے، ایک اور نیوکلیئر جو ہے وہ کیپیبل جو میزائل ٹیسٹ کیا ہے. تو اس کو لے کے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ نارتھ کوریا کا ایکچولی ایشو کیا ہے اور امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ کیا ایشو ہے. امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہے، جو ہے وہ بول رہا ہے سول سپر پاور آف دی ورلڈ رہا ہے، تو اس کے اگینسٹ نارتھ کوریا کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ میزائل بنا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. 1950 میں جب کوریا آزاد ہوا تو یہ پہلے تو ایک یونائٹڈ کوریا تھا جس کو اب ہم نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے نام سے جانتے ہیں. تو اس ٹائم کیونکہ ورلڈ وار یہ کولڈ وار چل رہی تھی، تو جب کنٹری آزاد ہوا تو اس کے دو سپلٹ ہو گئے، ایک نارتھ کوریا بن گیا، ایک ساؤتھ کوریا بن گیا. اور سپلٹ کس وجہ سے ہوا؟ وہ بھی کولڈ وار کی وجہ سے ہوا، کیونکہ نارتھ میں رہنے والے جو لوگ تھے، جو لیڈرز تھے، دیور پرو کمیونزم، اور جو ساؤتھ والے تھے وہ پرو ڈیموکریسی تھے. تو اس طرح کی دو جو ہیں وہ سپلٹ بن گئے تھے کولڈ وار کے اندر ہی. جو نارتھ کوریا تھا دیٹ واز بینگ سپورٹڈ بائی چائنا، اور جو ساؤتھ کوریا تھا اس کے اندر یو ایس اور باقی جو الائڈ فورسز تھیں وہ ان کو جو وہ سپورٹ کر رہی تھیں. اب نارتھ کا ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ کیا ایشو بنا کہ ڈیورنگ دیٹ کورین وار جو کہ 1950 سے 1953 تک رہی تھی، امریکہ نے بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ ایئر پاور جو تھی ان کی اس کو یوٹیلائز کیا، ایئر فائر وغیرہ اور یہ سب کچھ یوٹیلائز کیا، اور بہت زیادہ نارتھ کوریا میں نقصان ہوا، جس کو ابھی بھی لوگ جو ہے وہ امریکہ کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں. اور جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ جو جنگ لگی تھی، جو جسے ہم سول وار بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ابھی تک کوئی فارمل اینڈ نہیں ہوا. ایون ناؤ دے آر ان دی اسٹیٹ آف وار. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے وہ ایک ایکٹیو ایشو ہے، اور جب تک اس کا ایک پرماننٹ سلوشن نہیں ہوگا وہ ایکٹیو ایشو ہی رہے گا. اب اگر ہم ڈیمانڈز پہ جائیں کہ امریکہ کی کیا ڈیمانڈز ہیں نارتھ کوریا سے اور نارتھ کوریا کی کیا ڈیمانڈز ہیں امریکہ سے، تو سب سے پہلے تو امریکہ کی جو پہلی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن. کیونکہ امریکہ کو تھریٹ ہے کہ اگر نیوکلیئر پاور ان کے پاس ہے نارتھ کوریا کے پاس، تو ساؤتھ کوریا اور امریکہ دونوں کو ڈائریکٹ تھریٹ ہے اس سے. دوسری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب 1950s میں جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی تو بہت سارے امریکن سولجر جو تھے وہ نارتھ کوریا کی جو اس ٹائم جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کے جو ریمینز تھے ان کو کبھی بھی امریکہ کو واپس نہیں دیا گیا. امریکہ ابھی بھی ان کو واپس مانگ رہا ہے ان سے. جو تیسری جو ڈیمانڈ ہے امریکہ کی وہ یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ نارملائز کریں اپنی ٹائز اور جو فارمل اینڈ کریں جو ان کی ایک وار چل رہی ہے آپس میں. اگر ہم بات کریں کہ نارتھ کوریا کی کیا ڈیمانڈز ہیں، نارتھ کوریا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ نے بہت زیادہ سینکشنز لگائی ہوئے ہیں، تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے اوپر جتنی بھی اکنامک سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں تاکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ ریوائیو ہو سکے. دوسری ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ساؤتھ کوریا دیٹ از بینگ سپورٹڈ بائی امریکہ، اور امریکہ نے وہاں پہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہے جسے کہتے ہیں تھارڈ ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر نیوکلیئر یا ویسے بھی کوئی میزائل اٹیک ہوتا ہے ساؤتھ کوریا کے اگینسٹ، تو اس کو ایئر کے اندر ہی وہ سسٹم جو ہے ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ اس کو مار گرائے گا، اور ساؤتھ کوریا کے اوپر جو بھی اٹیک ہوگا اس کو وہ فیل کر دے گا. اس کے بعد اگلی ڈیمانڈ جو نارتھ کوریا کی ہے وہ یہی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس کے اوپر سینکشنز وغیرہ ہٹا دے، اور یہاں پہ جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کرتے ہیں ساؤتھ کوریا کے ساتھ اس کو وہ کہتے ہیں وہ ختم کیا جائے. اب پروگریس کیا ہوئی؟ یہ تو پہلے بھی بہت زیادہ ایشو چلتا رہا، اور ہم نے دیکھا کہ ڈیورنگ دی جو ٹینیور تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، بہت زیادہ فیوریس قسم کا آپس میں ان کے ریلیشنز رہے. ایک دوسرے کو میڈ مین اور لٹل میڈ مین اور فیٹ مین اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ایک دوسرے کو القابات دیے. تو بہت زیادہ ایک یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ایک ریکنسیلیٹری قسم کی وہ جو اپروچ کی، وہاں پہ ان کا جو بارڈر ہے وہاں پہ وزٹ بھی کیا. جون 2018 میں اور اکتوبر 2018 میں ان کے آپس میں ملاقاتیں بھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایشو حل ہو جائے. مائک پومپیو نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور ہم اس کو ڈپلومیٹیکلی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم نے دیکھا کہ فروری 2019 میں جو ہے نارتھ کوریا نے اگین دوبارہ سے میزائل ٹیسٹ کیے، اور پھر امریکہ نے بھی اسی طرح اپنی جو ہے وہ جوائنٹ ایکسرسائزز جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ شروع کر لی. اٹ مینس کہ جو ایشو ہے وہ ختم نہیں ہوا.
اب اگر آپ کو سوال میں ریکمنڈیشنز لکھنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کسی بھی ڈائلاگ میں وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر ڈیولپ کرنا پڑے گا. امریکہ نارتھ کوریا میں ٹرسٹ بالکل نہیں ہے. ایون ان کا کوئی ڈائریکٹ ہاٹ لائن نہیں ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. تو پہلا اسٹیپ شوڈ بی کہ نارملائز کریں اپنی ٹون کو, اپنے ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپروچ کریں, ایمیکیبلی ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ وی آر گوئنگ ٹو سالو دس ایشو ڈپلومیٹیکلی. دوسرا اس کے بعد اپنی ہاٹ لائن ڈیولپ کریں کہ کوئی بھی اگر کوئی ایمرجنسی کوئی سچویشن جو ہے وہ اگر زیادہ ہوتی ہے تو آپس میں ایٹ لیسٹ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو, تاکہ کسی بھی جو ہے وہ انفارچونیٹ ایونٹ کو جو ہے وہ جو ہے اس کو اسے بچا جا سکے. تیسرا یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ نیوکلیئرائزیشن کے اوپر جو ہے وہ نارتھ کوریا نہیں مانے گا. سو فرسٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ کہ فردر ٹیسٹنگ ختم کریں. جو نیوکس آپ نے بنا لی ہیں, جو میزائلز آپ نے بنا لی ہیں, وہ ابھی اپنے پاس رکھیں, لیکن اس کو انکریز نہ کریں. دیٹ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد جب یہ اسٹیپ آپ اچیو کر لیتے ہیں, پھر آپ ان سے نیگوشیٹ کریں کہ اپنے نیوکلیئر ریئیکٹرز آہستہ آہستہ اس کو ڈسمینٹل کروائیں ان سے. آپ بھی تھوڑا سا ادھر سے جو ہے ان کو ریلیف دیں, آپ ان کے اکنامک سینکشن ختم کریں. اس کے بعد جب اتنا آپ کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بن جائے گا کہ یس وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ ایچ ادر آؤٹ, تو پھر آپ جا کے ڈی نیوکلیئرائزیشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اور اگین وہ بھی ڈی نیوکلیئرائزیشن یونیلیٹرل نہیں ہوگی, نارتھ کوریا بھی اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ فیورز آپ سے لے گا. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دا ٹاپک. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.